والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر. سورہ بقرہ ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے. پچھلے جمعے پر ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہاں ان کے رویوں اور ان کی خواہشات کی بات تھی کہ وہ ہر حیلہ کرتے ہیں اور ہر وہ رویہ اپناتے ہیں جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. کہ اہل کتاب خواہ نصارہ ہوں خواہ یہود، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں ایسی چیزوں میں، ایسے امور میں، ایسی باتوں میں، کھانے پینے کے ایسے نظام میں الجھائیں کہ تم ایمان سے خارج ہو جاؤ، اور وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل ہوں. اور فرمایا کہ اس سے درگزر کیجئے، برداشت کیجئے اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم آ جائے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا. لیکن ایک طریقہ اس وقت بھی ارشاد فرما دیا گیا جو آج بھی ویسا ہی مؤثر ہے جیسا اس وقت تھا، کہ یہود و نصارہ یہ کوشش کرتے ہیں، کبھی کھانے کی چیزوں میں حرام ملا دیتے ہیں. اب دنیا پہ انہوں نے سودی نظام مسلط کر رکھا ہے جس میں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. ایک نظام ہی ایسا ہے کہ جو سود نہیں کھانا چاہتا اس کے حلق تک بھی اس کا غبار جاتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو سود نہیں کھانا چاہتا اس کے حلق تک بھی سود کا غبار جائے گا. تو اب ہمارا عالم وہی ہے کہ ہم جو سود نہیں کھانا چاہتا ہم میں سے، اس کو بھی جس معاشی نظام سے واسطہ ہے وہ تو سودی ہے. تو یہ ساری کوششیں ان کی اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کو دین برحق سے گمراہ کر سکیں. اب اس میں بہت سی چیزیں جسے وہ تہذیب کہتے ہیں، یا آج کل ذرائع ابلاغ بہت ترقی کر گئے ہیں، تو ذرائع ابلاغ کے ذریعے، مختلف انٹرنیٹ کے ذریعے، پھر تحریر و تقریر کے ذریعے، ہر طرح سے مالی معاملات کے ذریعے وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا جواب یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دو کاموں کا اہتمام کیجیے. ایک تو عبادات کو یقینی کر لیجیے کہ اللہ کے فرائض ہر قیمت پر ادا کریں. فریضے میں کبھی کوتاہی نہ ہو، اور جب تک حواس سلامت ہیں کسی کے لیے رخصت نہیں ہے. ہاں، آدمی کے حواس کھو جائے، بے ہوش ہو جائے، وہ الگ بات ہے. جب تک حواس سلامت ہیں، بیماری، عذر، ہر ایک کا علاج ہے
پانی نہیں ہے تیمم کر لو، خطرہ ہے وضو کرنے کے لیے جانے میں تیمم کر لو، بیماری کا ڈر ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن ضرور پڑھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ تو اتنے حربے کر رہے ہیں اور ہم صرف نماز قائم کرتے رہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ اللہ کی عبادت باقاعدگی سے کرتا ہے اور فرائض ادا کرتا رہتا ہے، فرائض کی ادائیگی اسے بے حیائی اور برائی سے بچا لیتی۔ یعنی وہ تمہیں بے حیا بنانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑی ہمیں غلط فہمی ہے کہ دین نام ہے اللہ کریم کی اطاعت کا، سودے بازی کا نام نہیں ہے کہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں تو میرا یہ کام کر دے، یہ دین نہیں ہے۔ وہ مستحق ہے عبادت کا۔ ساری نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ہمیں اسی نے دی ہیں، اور جو اس نے نہیں دی یہ بھی اس کا حق ہے کہ جو چاہے دے جو چاہے روک، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ جو چیز ہم سے روک لیتا ہے اس کا رک جانا بھی ہمارے فائدے میں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تو یہ جان لیجئے ایک معمولی سی بات ہے کہ ایک بچہ چمکدار چاقو کو دیکھ کر لپکتا ہے، چھری کو دیکھ کر لپکتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے وہ چھری یا چاقو تو لے لیتی ہے، اسے کوئی اور پینسل پکڑا دیتی ہے، کوئی اور کھیلنے کی چیز پکڑا دیتی ہے۔ اب وہ بچہ تو شور کر رہا ہے کہ مجھ سے چھری چھین لی گئی، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اس چھری سے وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ کا کرم بچے کے ساتھ ماں پر کرم سے کہیں زیادہ ہے اپنی مخلوق کا، اور جو چیزیں وہ اپنی مخلوق کو نہیں دیتا اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں مخلوق ہی کا نقصان ہے، اسے معروم نہیں رکھتا، اس کے بدلے کچھ دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے مومن کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ہر دعا جو وہ کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے دعائیں تو بہت کی، کہاں قبول ہوئی؟ میری تو نہیں ہوئی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ایک چیز مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ چیز ہمیں نقصان دے، ہمارے حق میں اس کا نتیجہ بہتر نہ ہو، تو ایسا کریم ہے کہ اس کے بدلے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ دے دیتا ہے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا جو مانگ رہا ہے وہی چیز ملتی ہے، لیکن وقت کی تعیین اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، کچھ وقت بعد ملتی ہے۔ تب تک ہم یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ میں نے دعا بھی کی تھی۔ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا بدلہ اسے دنیا میں نہ دیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں جب حساب ہوگا اور ملائکہ عرض کریں گے کہ بار الہ تیرے اس بندے کے جتنے اعمال ہمارے پاس تھے اچھے یا برے ہم نے ترازو پہ رکھ دیے، تو ارشاد ہوگا کہ اس کی کچھ امانت میرے پاس بھی ہے جو تمہارے ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ صرف میرے پاس ہے، تو وہ بھی لے جاؤ اور اس کے نیک اعمال میں رکھ دو۔ تو حیران ہو کر عرض کریں گے بار الہ ایسا کون سا عمل ہے جو اس نے سیدھا تیرے پاس رکھ دیا؟ فرمایا اس کی وہ دعائیں ہیں جو اس کے حق میں محفوظ ہیں، جن کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا گیا اور اس کے لیے میں نے محفوظ کر دی تھی، آج اس کے ترازو میں رکھ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگ اس روز خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ بڑے بڑے ولی اللہ اور مستجاب الدعوات لوگ یہ چاہیں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے یہ سارا اجر ملتا۔ تو دعا ضائع نہیں جاتی،
دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہاں ایمان ہو اور خلوص ہو۔ کافر بد عقیدہ کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو فرمایا اس کا جواب یہ دو تم کہ جو یہ تہذیب کے نام پر بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو تم اس کا تدارک یہ کرو کہ اقیم الصلاۃ، تم اپنے فرائض جو ہیں وہ مستقل کر لو۔ فرائض سے کیا ہوگا؟ ہمیں ایک غلط فہمی میں الجھال دیا گیا ہے کہ ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کیا ہے؟ کوئی ٹھوس چیز ہے، مایا ہے، کوئی اونٹ ہے، گھوڑا ہے، سرمایہ ہے، کیا ثواب کیا ہے؟ قرآن حکیم ثواب سے مراد لیتا ہے اجر یا بدلہ، اور کافروں کو بدلے میں جو سزا ملے گی کفار کے حق میں بھی کہتے ہیں کہ یہی ان کے کرتوتوں کا ثواب ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کافروں کو کیا ثواب ملے گا؟ وہی ملے گا جو ان کا کردار ہے۔ مطلب کردار پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کا نام ثواب ہے۔ اور یہ جو فرائض پنجگانہ ہے ان کا ثواب عجیب ہے کہ ایک تو قرب الہی نصیب ہوتا ہے کہ ہر وقفے کے بعد بندہ اللہ کی حضور روبرو پیش ہو کے اپنی گزارشات کرتا ہے، پھر اس کا جو ثواب مزاج پہ پڑتا ہے تو ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر قیام مزاج میں تبدیلی لاتا جاتا ہے، اور جو کفار و مشرکین بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں وہ اس پر اثر نہیں کرتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرائض کی ادائیگی جو ہے یہ برائی اور بے حیائی کے درمیان دیوار بن جاتی ہے۔ جس بندے کو یہ حضور حاصل ہو کہ ابھی میں اپنے اللہ کی حضور پیش ہو کر آیا ہوں اور میں نے روبرو اپنی گزارشات اپنی زبان سے عرض کی ہیں، اور 2 گھنٹے بعد مجھے پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، اب ان 2 گھنٹوں میں وہ فوش کلامی کیوں کرے گا؟ بے حیائی کی طرف کیوں جائے گا؟ اگر تو اسے ادراک ہے صلاۃ کا، اور مقصود بھی وہی ہے۔ دوسرا آت الزکوٰۃ، مال میں سے اللہ نے جو حصہ رکھا ہے وہ دیتے رہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں یہ یقین رہے گا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے، جو اللہ نے چاہا وہ اس نے واپس لے لیا، مجھے دینا پڑا، اب جتنا میرے پاس باقی ہے اس کے خرچ کرنے کا بھی اس نے سلیقہ اور طریقہ مجھے بتا دیا۔ اگر اس طریقے کے مطابق خرچ کروں گا تو اطاعت بھی ہوگی، نفع بھی ہوگا، کھاؤں پیوں گا بھی، استعمال بھی کروں گا، اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو بددیانتی ہوگی اور میری جواب طلبی ہوگی۔ تو یہ 2 احساس زندہ رہیں کہ ذاتی طور پر حضور بارگاہ الہی میں بندہ زندہ رہے کہ ابھی مجھے چند لمحے بعد پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ابھی میں نماز سے فارغ ہوں، ابھی پھر نماز کا وقت آ رہا ہے۔ تو دن میں 5 مرتبہ دن کو شروع بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کرتا ہے، اور دن کو ختم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کرتا ہے، اور پھر سونے کو چلا جاتا ہے۔ تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ بے حیائی اور برائی کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے یہ فرائض پنجگانہ۔ اور زکوٰۃ دیتے رہو کہ تمہیں یہ ادراک رہے کہ اگر میں ارب پتی بھی ہو گیا ہوں تو یہ اربوں روپے میرے نہیں ہیں، میرے پاس اس کی امانت ہے، جو اس نے اپنے معروم بندوں کے لیے فرض وہ قادر تھا، وہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے جو میری زکوٰۃ کی منتظر بیٹھی ہے، وہ قادر تھا کہ مجھے زکوٰۃ لینے والوں میں کر دے، میرے حصہ کسی اور کے پاس چلا جاتا اور پھر وہ زکوٰۃ میں مجھے پہنچاتا۔ اس نے مجھ پر احسان فرمایا کہ دوسروں کا حصہ
مجھے دے دیا اور میں اب انہیں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں تو اس نے تو میرے لیے بہت بڑا مقام بنا دیا مجھے. پھر یہ مال اس کا ہے اور اس کی اجازت سے مجھے خرچ کرنا ہے. تو فرمایا کفار جتنی سازشیں بھی کرتے رہیں اگر تم حب جاہ میں، اپنی آنا میں اور حب مال میں گرفتار نہیں ہوگے تو ان کا کوئی دو تم پر کارگر نہیں ہوگا. اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، جو بندہ بھی پھسلتا ہے یا اپنی آنا میں گرفتار ہو کر پھسلتا ہے، حب جاہ میں آ کر پھسلتا ہے یا مال کے لالچ میں آ کر پھسلتا ہے، تو فرمایا یہ دونوں فرائض جو ہیں صلاۃ پنجگانہ اور ادائیگی زکوٰۃ، اس کی باقاعدگی تمہیں کافر کی سازشوں سے، اہل کتاب کی سازشوں سے بچانے کا سبب بنے گی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے فائدہ تو تم نے دنیا میں لے لیا، صلاۃ کی ادائیگی سے تم فحاشی سے اور بے حیائی سے بچ گئے، برائی سے بچ گئے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے تم مال کے لالچ سے بچ گئے. اس کے باوجود کیونکہ تم یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اس کا اجر آخرت میں بھی ہوگا. یہ تم ایسے سمجھو کہ یہاں تم وطن سے دور، گھر سے باہر مزدوری کر رہے ہو، جو اطاعت الہی کرتے ہو، یہ وہ سرمایہ ہے جو تم پردیس سے گھر بھیج رہے ہو. جیسے یہاں سے لوگ باہر دور دراز ملکوں میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا سرمایہ گھر بھیجتے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہاں تو گھر والے اجاڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے تو اسے ملتا ہے کہ چھٹی ہے بھائی، جو بھیجا تھا ہم کھا گئے. وہاں یہ نہیں ہوگا، تم اپنے اس گھر بھیج رہے ہو جہاں ضائع نہیں ہوگا. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی نیک عمل تم کرتے ہو وہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے اور وہ آخرت میں تمہارے گھر تمہارے لیے جمع ہوتا رہتا ہے. تجدوہ عند اللہ، جب تم آؤ گے تم دیکھو گے اللہ نے تمہارے لیے محفوظ رکھا. صرف صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے کفر کی ساری سازشوں کے مقابلے میں، کہ جو ماحول خراب ہوتا ہے، جس کا آج ہمیں شکوہ ہے ہماری اولادیں بگڑ گئیں، جس کا آج ہمیں شکوہ ہے جی بیٹا ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے، نہ جانے کیا دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے دیکھتا ہے نا کہ نہ ہم نے خود ادائیگی کی فرائض کی اور نہ اولاد کو فرائض کی ادائیگی سکھائی. تو تدبیر یہ بتائی کہ تم اپنے آپ کو باقاعدہ، اور تم پر لازم ہے، تمہاری غیر حاضری لگے گی ہر صلاۃ کے وقت اگر نہیں آؤ گے تو تم پر لازم ہے حاضری. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، صلاۃ فرائض ادا کرو اور مال کی محبت کے اسیر مت ہو جاؤ. جتنا مال وہ دیتا ہے اس میں سے جو زکوٰۃ فرض ہے وہ دو، صدقات دو اور اسے اللہ کی امانت سمجھو. اگر یہ دو چیزیں تم نے قائم کر لیں تو کافروں کا دو تم پر نہیں چلتا. اللہ تمہیں بے حیائی سے بھی محفوظ رکھے گا، برائی سے بھی محفوظ رکھے گا، اور پھر دنیا میں اس کا فائدہ حاصل کرنے کے بعد دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تو پردیس ہے جہاں تم آئے ہوئے ہو، ایک خاص وقت تک کے لیے آئے ہو. یہاں سے گھر جانا ہے تو ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر پیسہ، ہر پائی جو حق پہ خرچ ہوتا ہے، ہر کلمہ خیر جو تم کہتے ہو، ہر نیک عمل جو تم کرتے ہو، وہ نیکیوں کی ترسیل ہو رہی ہے، وہ جا رہی ہے تمہارے اصلی گھر، اور وہاں اللہ ان کا محافظ ہے، تمہاری امانت ہے اللہ کے پاس. جب تم گھر آؤ گے تجدوہ عند اللہ، تم وہ سب کچھ اللہ کے پاس پاؤ گے، محفوظ ہے تمہارے لیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکی کر کے تمہیں کوئی رسید لینی پڑے، اس لیے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ خود ذاتی طور پر ملاحظہ فرما رہا ہے. کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا اور نہ وہ ضائع ہونے دیتا. یوں تو فرمایا
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نصرانی کہنے لگے نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا جنت میں جانے کے لیے یا یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ محض ان کی خواہشات، ان کی کوئی حیثیت نہیں، آرزو کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک گدھا بھی چاہے تو وہ شہنشاہ ہونے کی آرزو کر سکتا ہے، لیکن آرزو سے وہ شہنشاہ ہو تو نہیں جا سکتا۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں اور دل بہلانے کی باتیں، ایسی خواہشات ہیں جن سے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں۔ انہیں فرمائیے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اس کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہے تو وہ لاؤ۔ پھر ایک معیار ارشاد فرما دیا کہ جنت جانے کا معیار کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے۔ جنت مطلوب و مقصود نہیں ہو سکتی، جنت بھی مخلوق ہے، اور مخلوق مقصود نہیں ہوتی، مقصود خالق اور خالق کی رضا ہے۔ جنت ایک خاص گھر ہے جو اللہ کے ان بندوں کی رہائش گاہ ہے جن پر اللہ راضی ہوگا۔ جنت اس لیے مانگی جاتی ہے کہ میں ان بندوں میں شامل ہو جاؤں جن پر اللہ راضی ہے۔ جنت فی نفس ہی مقصود نہیں، جنت اس لیے مانگی جاتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ان بندوں میں شامل کر لے جو جنت میں رہنے کے حقدار ہوں گے۔ مقصد رضائے باری ہے، لیکن ہر مذہب میں، اور جس طرح آج ہمارے ہاں بھی، اب ہمیں بھی صرف جنت ہی بتائی جاتی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے رابطہ، اس کی بات کم ہوتی ہے۔ ہر بات پہ ہمیں جنت ہی دی جاتی ہے، پیسے مجھے دے جو تمہیں جنت مل جائے گی، یہ اچھی چیز ہے تمہارے پاس، یہ مجھے دے دو تمہیں جنت مل جائے گی۔ اور دینے والا بھی نہیں سوچتا کہ جو 2 روپے مانگ کر لے رہا ہے یہ جنت مجھے کہاں سے خرید کر دے دے گا۔ ایسا عجیب عالم ہے۔ اسی طرح عاملوں کے اشتہار دیکھیں آپ، بھرے ہوئے ہیں جی، جو کام چاہے کرا لو، گھنٹے میں ہو جائے گا، 2 گھنٹے میں ہو جائے گا، فیس اتنی ہے۔ بھی اگر 2 گھنٹے میں کر سکتے ہو تو اپنے سارے کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں کے دروازے، لوگوں کو کے لیے کیوں راستے پہ بیٹھے ہو کہ کوئی آئے اور مجھے فیس دے؟ وہ لاٹری کے نمبر بتا دو جی ہمیں، تو وہ ہم نے کہا ہماری لگ جائے گی۔ وہ بے وقوف ہو، اگر اسے پتا ہوتا کہ اس نمبر پہ لاٹری نکلے گی تو یہ جہاں گلی میں کیوں بیٹھا ہوتا، جا کر لاٹری نکلوا لیتا۔ لیکن دنیا اس میں مبتلا ہو کر، لالچ میں اور پیسے میں اور خواہشات کے اسیر ہو کر ان ٹھگوں کے آگے چڑھے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی یہ بنا لیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یا نہ کرو، بس 11ویں شریف کر دو جنت ہو گئی، عرس شریف منا دو جنت ہو گئی، فلاں عرس میں اتنے پیسے دے دو جنت ہو گئی، ختم پڑھا دو جنت ہو گئی، محفل نعت کرا دو جنت۔ فرمایا نہیں، یہ تو سارے یہود و نصارہ بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ جنت ہماری ہے۔ جنت ہے کس کی؟ فرمایا بلا، ہاں، بات یہ کریں کہ جنت ہے کس کی؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے سر تسلیم خم کر دیا بارگاہ الہ میں اور خلوص دل سے کیا۔ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی کتاب کو، ان ضروریات کو جو اللہ کا رسول منواتا ہے مانا، اور صدق دل سے مانا، خلوص سے مانا، یعنی ان کو صرف زبانی مانا نہیں، ان کو اپنا لیا اور مجسم اس رنگ میں رنگ گئے۔
فوجی آئے نا، فوجی چھٹی آتے ہیں نا، یا بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں سونیوں میں ہوتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو چال ڈھال سے، بالوں کے کٹ سے، سلوار قمیض سے دیکھ کر بندہ کہتا ہے یہ فوجی ہے، یہ عام شہری نہیں ہے۔ وہ سول لباس میں بھی ہوں تو ان کے بالوں کا کٹ، ان کے چلنے کا انداز، ان کی سلوار قمیض عام سویلین سے الگ ہوتی ہے، وردی میں تو پھر بات ہی الگ ہے کہ یہ فوجی ہے۔ فرمایا جو اس طرح مانے کہ پتہ چلے اس نے اللہ کو مان لیا، یوں دعوے سے نہیں، میں کہہ دوں میں فوجی ہوں تو اس سے میں فوجی ہو جاؤں گا، یا کوئی فوج میں نہیں ہے وہ کہتا پھر میں فوجی ہوں تو ہو جائے گا، نہیں۔ یہی حال فرمایا یہود و نصارہ کا تھا کہ جنت ہماری ہے، تم اس مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر دیا جنتی ہو گیا، میں نے وہ کر دیا، نہیں۔ بلا ہاں ایک طریقہ ہے، من اسلم، جو اسلام لایا، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرا اور خلوص دل سے پھیرا، پھر اس کے بول چال، اس کا کردار، اس کی عبادت، اس کا لین دین، اس کی خرید و فروخت، اس کی دوستی، اس کی دشمنی بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، جس کی ہر ادا یہ بتائے کہ یہ فوجی ہے، سونے کا بھی پابند ہے، جاگنے پہ بھی مجبور ہے، کھانا بھی ملتا ہے، فاقے بھی کرنے پڑتے ہیں، جو ملتا ہے، جو ایک ترتیب ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سارا دن کھاتا بھی ہے، سارا دن روک بھی دیا جاتا ہے کہ فجر سے مغرب تک کچھ نہیں کھا سکتے، بھوکا پیسہ بیٹھا رہتا ہے، ملازم ہے، فوجی ہے، کیا کرے گا؟ مجبوری نہیں سمجھتا کہ یہ فوج نہیں جو باندھ کے رکھے، یہ وہ فوج ہے جو خلوص سے دل سے اختیار کی جاتی ہے اور جو دل میں بستی ہے۔ تو فرمایا جنت ان لوگوں کی رہائش گاہ ہے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرا اور سر تسلیم خم کر دیا، وہ محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، خلوص سے دل سے ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، ہاں اس کے پاس اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو نہ کوئی آئندہ کا ڈر ہوگا نہ گزشتہ کا افسوس۔ خوف ہوتا ہے آنے والے حادثے کا، اور حزن ہوتا ہے جو بیت چکی۔ کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا جو اندیشہ ہے اسے حزن کہا جاتا ہے، جو ہم گم کر بیٹھتے ہیں، ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی آنے والا خطرہ ہو تو اس کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے خلوص دل سے اللہ کی عظمت قبول کر لی، اللہ کے نبی کی اطاعت کر لی، فرائض کے پابند ہو گئے، مال کو حلال کا، جب اللہ کا مال ہے اور اللہ کی طرف سے لینا ہے تو پھر چوری کی اور رشوت کی کیا ضرورت ہے، حلال کمایا، پھر اسے اللہ کا مال سمجھ کر اس میں سے مساکین کا حصہ مساکین کو دیا، جو اپنے لیے تھا اسے جائز حدود میں خرچ کیا، تو دنیا میں بھی وہ پرسکون زندگی جیے، موت ان کی پرسکون ہوگی، قبر ان کی پرسکون ہوگی، آخرت ان کی پرسکون ہوگی۔ یہ سارے